وعدہ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور فرش پر بھی ہوا ذکر صلی علی، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی علی، عرش پہ بھی ہوا چرچا سرکار کا، فرش پر بھی ہوا ذکر صلی علی، عرش پہ بھی ہوا چرچا سرکار کا۔ ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ، ہر طرف یا نبی ہو گئی۔ اور امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حضرت امام حسان ابن ثابت صحابی رسول بلبل باغ مدینہ سے نعت خوانی سیکھی۔ حضرت حسان نے اپنے نبی کی تعریف عربی میں کی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی کی تعریف عربی، اردو، فارسی اور ہندی میں کر کے پوری دنیا کو 4 زبانوں میں ایک ہی قصیدہ، ایک ہی نعت میں لکھ کر کے حیرت میں ڈال دیا۔ قصیدہ ایک ہے، 4 زبانوں کا استعمال ہوا ہے۔ محبت کے ساتھ ہم سب سے پہلے ہماری اور آپ کی مشترکہ عزت انگس جامع مسجد کی خدمت کا شرف، یہی ہماری عزت ہے۔ بولے یہی مسجد کی خدمت، یہی ہماری عزت ہے۔ انگس جامع مسجد کمیٹی کی طرف سے ہر سال کی اس طرح اس سال بھی آپ سبوں کی معیت میں تمام ادارے، انجمنیں، کلب، احباب، مخلصین اپنے اپنی پہچان، اپنے اپنے محلی کی شناخت کے باوجود بھی اپنی اپنی پہچان کی کثرت تو تھی، مگر اس کے باوجود سب کی زبان پر ایک ہی تعریف تھی اور وہ نبی کی تعریف تھی۔ محلہ الگ تھا، گھر الگ تھے، خاندان الگ تھا، ضلع الگ تھا، صوبہ الگ ہو سکتا تھا، اسٹیٹ اور ملک یعنی کنٹری الگ ہو سکتی ہے، لیکن آج فخر سے کہیے کہ پوری دنیا میں ایک ہی آواز گونج رہی ہے اور وہ ہے سب کی زبان پر سرکار کی تعریف۔ یہ کثرت میں وحدت کی پہچان صرف اسلام میں ملتا ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ملتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے پیارے نبی نے 2 عید کی تعریف کی۔ ایک عید کا نام رکھا عید الفطر،
ایک عید کا نام رکھا عید اضحیٰ۔ عرف عام میں ہم نے کہا ایک میٹھی عید، ایک نمکین عید، دونوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم نے جب کبریائی بیان کی تو نماز ادا کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کا شعور پیدا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیدیں دو ملی، تو اعتراض یہ ہے کہ پھر عید میلاد النبی آ کہاں سے گئی؟ اللہ کے رسول نے تو دو عیدیں ہمیں عطا فرمائیں، عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لا علمی کی واضح دلیل ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کی اسی حدیث کو استعمال کیا جس میں ان کا مقصد ظاہر ہو رہا تھا اور جس میں ان کا مقصد مر رہا تھا، اس حدیث کو چھپا دی۔ اور اس حدیث کو اب آپ سب اہل علم، سب باشعور، اب دیکھیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید۔ غور کیجئے، جمعہ مسلمانوں کی عید۔ اعتراض ہو رہا تھا کہ حضور نے دو عیدیں دیں تو جمعہ کہاں سے نکل آیا؟ اور پورے سال میں کم از کم اگر انگریزی تقویم اور کیلنڈر سے لیں تو 52 ہفتے، تو کم سے کم 52 جمعہ، دو عید کی بات ہو رہی تھی۔ جب ہم نے دیکھا تو پورے سال میں اور 52 عیدیں نکل آئیں۔ نمبر ایک، اب قرآن سے اس کو لیں، محبت سے درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج پوری دنیا محسن انسانیت کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کیسے محسن انسانیت ہیں؟ وہ اس طرح ہیں کہ میرے نبی تشریف لائے تو سنسکرت کی تمام کتابیں کہہ اٹھیں کہ وہ جو آ رہا ہے وہ امن و امان بانٹنے والا آ رہا ہے۔ سنسکرت کی زبانوں سے لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم کہ امن و امان کا تقسیم کار آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ آمنہ کی گود سے آ رہا ہے۔ آمنہ امن سے بنا ہے، امن کا مطلب شانتی ہوتا ہے، اس لیے وہ آ رہا ہے تو شانتی بانٹنے کے لیے آ رہا ہے، امن بانٹنے کے لیے آ رہا ہے۔ امن کی گود سے پیدا ہوا، شانتی کا پیکر بن گیا۔ اب وہ شانتی کا پیکر بنا، یہ تو لفظ کی تشریح، لیکن جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اللہ کے پیارے نبی فتح مکہ کے موقع پر کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے چہرے پر بھی نظر پڑی جس نے خون کی پیاس کی شدت کا عالم تھا کہ نبی پاک کے ساتھ ان کے تمام صحابہ کے خون کو بھی پی کر اس کا جوش ٹھنڈا نہ ہونا تھا۔ ایسے لوگ سامنے میں کھڑے تھے، ایسے کٹھر لوگ سامنے میں کھڑے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی کو ستایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے نبی پر پتھر برسایا تھا، وہ بھی تھے جنہوں نے طائف کی وادی میں اللہ کے پیارے نبی پر اتنے پتھر بچوں سے برسائے تھے کہ پورے بدن کا لہو جوتے میں جا کر پھنسا۔ اللہ کے پیارے نبی نے جب قدم ناز کو نکالنا چاہا تو خون کا فوارہ نکل پڑا۔ آپ اندازہ کریں ایسے شدت لوگ، وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کا دل بھی پتھر کا تھا، پتھر کی وادی میں بھی رہتے تھے، ان کا ماحول بھی پتھر کا تھا، وہ نبی پاک پر پتھر برسا رہے ہیں۔ اب سب ڈر کر کے کانپ رہے ہیں، کیا ہوگا؟ ہر بادشاہ جب فتح یاب ہوتا ہے، مفتوحہ علاقے جس پر قبضہ ہوتا ہے، اس کے امن و امان کو برباد کر دیتا ہے، اس کے باغ و باغیچے کو جلا دیتا ہے، اس میں بسنے والوں کی عزت کی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، سب کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ آنے والا آ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی سواری پر سوار ہیں اور سوار ہونے کے بعد فرمایا، اے لوگو، آج میں تم سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، آج میں امن بانٹنے کے لیے آیا ہوں، میں آشتی بانٹنے کے لیے آیا ہوں، میں جو ہے آج امن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ان کی زبان پر جو جملہ جاری ہوا وہ قرآن مجید پارہ نمبر 12 اور 13 سورہ یوسف کو پڑھیں۔ حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائی
تم نے مجھ کو کنویں میں ڈالا تھا میری دشمنی میں تاکہ میں تم پر حاوی نہ ہو سکوں. اب بدلہ کا دن ہے, میں بادشاہ ہوں, تم میرے سامنے کھڑے ہو, جو چاہوں کر سکتا ہوں, لیکن نہیں, میں اللہ کا نبی ہوں. لا تثریبا علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے, آج میرا تم سے کوئی بدلہ لینے کا ارادہ نہیں ہے. تم سب کو جاؤ, میں نے معاف کیا, تم سب کو معاف کیا. یہودی کہتے ہیں میرے نبی امن والے, معاف کیا. عیسائی کہتے ہیں میرے نبی امن والے, معاف کیا. میں کہتا ہوں بے شک حضرت یوسف کا یہ جملہ سورہ یوسف قرآن مجید میں پڑھا ہے. حضرت یوسف کا احسان ہم پر ہے کہ انہوں نے معاف کیا, لیکن ذرا آؤ پس منظر کو دیکھو, گہرائی میں جاؤ اور جا کر کے دیکھو حضرت یوسف نے کن کو معاف کیا, جو ان کے بھائی تھے. حضرت یوسف نے کن کو معاف کیا, جو ان کے بھائی تھے. میرے آقا تو جان کے دشمن کو معاف کر رہے ہیں, میرے آقا تو غیر کو معاف کر رہے ہیں, میرے آقا تو پتھر برسانے والے کو معاف کر رہے ہیں, میرے آقا تو نقصان پہنچانے والے کو معاف کر رہے ہیں. حضرت یوسف نے بے شک معاف کیا, کوئی شک نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو معاف کیا, میرے آقا دشمن کو معاف کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے پیارے نبی کا یہ پیغام جب گونجا, پھر ارشاد فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو امان. میں نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابی ہو گئے تو ان کی تاریخ پڑھی. ابو سفیان جانی دشمن, جنگ احد ابو سفیان ہی کے ورغہ لانے سے وقوع پذیر ہوئی. اتنی بڑی جنگ, جس جنگ احد میں حضور کو اپنے دندانوں پر تلوار کی ضرب کھا کر زخمی ہونے کی صورتیں پیش آ گئی. ایسی جنگ ابو سفیان کی وجہ سے وقوع پذیر ہوئی. لیکن اللہ کے پیارے نبی کے سامنے ابو سفیان اب اپنے کمرے میں ڈر رہے ہیں, نہ جانے وہ آئیں کیا کریں. اللہ کے پیارے نبی نے یہ نہیں کہا ابو سفیان تجھے امان, کہا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان. ابو سفیان تو اپنی جان کی فکر کر رہے تھے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مجھے کسی فرد واحد کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی فکر ہے, اس لیے اے ابو سفیان صرف تجھے امان میں نہیں بلکہ تیرے گھر میں جو چلا جائے اسے بھی امان ہے. ابو سفیان دوڑے دوڑے آئے. عزت ملتی اس وقت کہ کہتے تھے ابو سفیان کو امان, لیکن یہ تو عزت سے بھی بڑی چیز ہے کہ صرف مجھے کو امان نہیں, میرے گھر میں جو قدم رکھتے اس کو بھی امان ہے. ایسے پیارے نبی کا دامن نہیں چھوڑا جائے گا. اے لوگو, میں نے جنگ احد میں جو کچھ کیا آج میں جا کر اپنے گناہوں کی پراشچت کرنے والا ہوں, اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے والا ہوں. آئے نبی کے قدموں میں تلوار رکھ دیا, سر جھکایا اور مسلمان ہو گئے. کہا یا رسول اللہ میں نے بادشاہوں کو دیکھا تھا کہ جب کسی جنگی علاقے میں داخل ہوتا تھا تو امن و غارت گری کا بازار گرم کر دیتا تھا, لیکن آپ کیسے بادشاہ ہیں, تشریف لا رہے ہیں تو امان امان کہہ رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں تو امان امان کہہ رہے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں عدل کرنے آیا ہوں, میں انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں, میں جنگ و جدال کرنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عالم. اب پھر وہیں آئیے, 2 عید, تیسری عید کہاں سے پیدا ہوئی؟ حدیث پاک اٹھا کر جواب دیا کہ تیسری عید ایک کی فکر ہے. اللہ کے نبی نے تو 52 عیدیں اور عطا فرما دی, ایک پر کیوں اعتراض, 52 پر کیوں اعتراض نہیں؟ اب حدیث پاک سے پوچھئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کیوں؟ جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کیوں؟ صحابہ اکرام ہر ضروری بات پوچھ لیا کرتے تھے. یا رسول اللہ جمعہ کا دن یہ مسلمانوں کی عید کیوں؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ ولدہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے. آدم علیہ السلام کی میلاد جمعہ کے دن
اب پھر ہم نے حدیث پاک کا مطالعہ کیا میرے محترم، تو ہم کو یہ ملا کہ آدم علیہ السلام کا وصال بھی جمعہ کے دن ہوا۔ اے اللہ کے نبی، تو آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، اے مسلمانوں جمعہ کا دن تمہارے لیے عید کا دن۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں؟ اے آقا میرے، آپ ارشاد فرما دیتے اس لیے کہ اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، بات تو سچی تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے وفات کا ذکر نہ کیا، اللہ کے نبی نے میلاد کا ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا اگر کوئی کہے کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، تم لوگ خوشی کیوں مناتے ہو، تو کہہ دینا کہ جمعہ کا دن آدم کی وفات کا دن ہے، مگر میرے آقا نے غم کا حکم نہ دیا، غم منانے کا حکم نہ دیا، بلکہ کہا آدم پیدا ہوئے اس لیے اس جمعہ ہی کے دن کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنا دیا۔ اب ایک دم قرآن کے قریب ہو جائیں، مزاج آپ کا بن چکا۔ ایک قرآن اب تو بتا، تیرے دامن میں عید کا دن بھی اور کوئی موجود؟ قرآن کہے گا ہاں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، سب کی قدر میری نظر میں ہے۔ اٹھائیے کلام پاک، پارہ نمبر 7 سورہ مائدہ، اللہ کا ارشاد، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید۔ کون سا پارہ؟ زور سے بولیے، 7واں۔ کون سا پارہ؟ 7واں۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید۔ اب ملا دیجئے اگلے حرف سے، عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تفسیر کیا ہے وہ سنیے، طبیعت جھوم جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی، عرض کی، میرے آقا رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم، آپ میرے رب سے میرے لیے خوان نعمت مانگیے۔ کیا مانگیے؟ دسترخوان، کھانے پینے کی اعلیٰ عمدہ چیزیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرط رکھی، خوان نعمت کی دعا کروں گا وہ خوان اترے گا، لیکن توہین مت کرنا، بچا کے مت رکھنا، اور ایک بار جو کھا لے گا دوبارہ وہ نہیں کھائے گا، جو ایک بار کھا لے گا امیر ہو جائے گا، پھر غریبوں کو موقع دینا۔ بہرحال جو کنڈیشن تھی، جو شرط تھی وہ رکھی۔ گئے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، اے اللہ ربنا، ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے خوان نعمت اتار، آسمان سے خوان نعمت اتار۔ اب یہ خوان نعمت جب اترے گا تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کریں گے؟ تکون لنا عید لاولنا وآخرنا۔ جب وہ خوان نعمت اترے گا، اس نعمت کے اترنے کے شکریے میں ہم اس کو عید کا دن، آنے والی نسلیں عید کا دن بنا لیں گی۔ ارے بھائی، دسترخوان اترے، عیسیٰ کا قول قرآن میں کہ خوان نعمت اترے تو اس دن کو عید کا دن، اس دن کو عید کا دن، اور صرف ہم نہیں، آنے والی نسلیں بھی بنا لیں گی۔ اب غور سے سنیے، خوان نعمت اترے تو عیسیٰ کہیں کہ اس دن کو عید کا دن بنا لیں گے۔ اب تلاشیے کہ دنیا میں سب سے بڑی نعمت کون؟ خوان نعمت یا کوئی اور؟ اب جب تلاش کر کے تلاشتے تلاشتے پہنچیں گے تو پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور تم اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا پرچار کرو۔ اب تفسیر میں کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ کون سی نعمت؟
سب سے بڑی نعمت کون؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ خانے نعمت پر عید منا رہے ہیں تو سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ جب 12 ربیع الاول کو صبح صادق میں تشریف لائیں تو ہم غلام قیامت تک عید منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ اے بھائی پھر وہی میرا انداز ہے، کل کو کوئی نہ کہہ دے کہ مولانا صاحب آپ نے ادھر ادھر کی کہہ دی، ہم نے اپنے پڑھے لکھوں کے سامنے قرآن سے کہا ہے۔ بولیے کہاں سے؟ قرآن سے کہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہم لوگ سب مل کر اپنے اللہ کے دین کے خادم ہیں، اپنے مسجد کی عزت کرتے ہیں، اسی میں ہماری عزت ہے۔ بولیے اسی میں ہماری، ہم کو نہ کسی اپنے کوئی کہہ دے کہ ایم ایل اے بنو، کوئی کہہ دے ایم پی بنو، کوئی کہے پرائم منسٹر بنو، کوئی کہے یہ بنو، کوئی کہے وہ بنو، نہیں، ہم کو اپنے رسول کے نائب ہونے میں، اپنے اللہ کے گھر کے خادم ہونے میں، مسلمان قوم کی عزت و تکریم کے ساتھ شریعت کے راستے پر لے چلنے میں جو عزت ہے وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ ہم ایسی عزت چاہتے ہیں جو یہاں بھی جاری رہے وہاں بھی جاری رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سب سے بڑی نعمت قرآن سے ثابت۔ اب سب سے بڑی نعمت آخری بات، اللہ نے ہم کو ہوا میں آکسیجن دیا۔ بولیے ہوا میں ہے نا؟ اب ایک سانس کو دیکھیے، اگر ہم آکسیجن نہ لے سکیں، پڑھے لکھے لوگ آپ سب سے گزارش ہے، کوئی کسی سے کم نہیں، اگر ہم آکسیجن نہ لے سکیں تو موت واقع۔ بولیے موت۔ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سانس کے ذریعے نہ نکال سکیں تو موت واقع۔ پانی کا پیالہ اگر ہم نہ پی سکیں تو موت واقع۔ اور پانی کا پیالہ پیٹ میں جا کر کے ہضم ہو کر فضلہ کی صورت میں نہ نکل سکے تو موت واقع۔ اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے آنکھ دی، اور اگر اس میں روشنی نہ ہوتی تو دنیا اندھیری۔ اللہ نے کان دیے، قوت سماعت نہ ہوتی تو اللہ کے ان تمام جتنی مخلوقات کی میٹھی میٹھی زبان سننے کی صورت نہ ہوتی۔ اللہ نے ہاتھ دیے، اگر طاقت نہ ہوتی تو پیر دیے، طاقت نہ ہوتی تو جسم دیا، طاقت نہ ہوتی تو ہارٹ اور دل دیا، دھڑکنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو گردے دیے، فلٹر کی صلاحیت نہ ہوتی تو جگر دیا، خون بنانے کی صلاحیت نہ ہوتی تو پھیپھڑا دیا، آکسیجن لینے کی صلاحیت نہ ہوتی تو الغرض اسی طرح اپنے جسم پر غور کر کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک دیکھیے، اگر کسی کا ناخن سڑا ہے کتنی تک وہ دو کرتا ہے، کوئی مل جائے، کوئی ڈاکٹر بتا دے، کوئی حکیم بتا دے، یہ دیکھیے نا میرے ناخن کو سڑ گیا، یہ کیسے ٹھیک ہوگا، یہ نارمل کیسے ہوگا؟ کسی کا بال جھڑنے کی شکایت ہو جائے تو کہے گا میرے بال جھڑ رہے ہیں، کوئی نسخہ بتا دیجئے، بڑا خراب لگتا ہے، گنجے چلے ہو جا رہے ہیں، کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ بال صحیح ہو جائے، آنکھ میں روشنی کم ہو گئی، چشمہ لگانی پڑتی ہے، کہا کوئی نسخہ بتا دیجئے، یہ چشمے کا بوجھ اب برداشت نہیں ہوتا ہے، لیکن جو رب کی طرف چلا گیا وہ واپس کوئی لا سکتا؟ اتنی اعلیٰ نعمتیں دیں، لیکن رب نے قرآن میں کہیں نہیں کہا، قرآن میں کہا وَجَعَلْنَا سَمِيًّا بَصِيرًا، اے لوگو ہم نے تم کو سننے دیکھنے کی صلاحیت دی۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے تم کو طاقت و قوت دی، سب دیا، لیکن احسان نہ کیا۔ لیکن جب اپنے محبوب نبی کو بھیجا تو اللہ چوتھے پارے میں، کون سے پارے؟ چوتھے پارے میں جب اپنے محبوب نبی کو بھیجا تو رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، البتہ تحقیق کے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، آنکھ دی احسان نہ جتلایا، کان دیے احسان نہ جتلایا،
پیر دیے احسان نہ جتلایا، پھیپھڑا دیا احسان نہ جتلایا، پانی دیا احسان نہ جتلایا، ہوا میں آکسیجن دی احسان نہ جتلایا، جسم کے تمام پرزے کو پیدا کیا احسان نہ جتلایا، پہاڑ دیے احسان نہ جتلایا، اللہ نے آسمان کو بنایا احسان نہ جتلایا، سورج کو بنایا احسان کو نہ جتلایا، ستاروں کے قمقمے سجائے احسان نہ جتلایا، گل بوٹے پیدا کیے احسان نہ جتلایا، باغات میں پھل فروٹ پیدا کیے احسان نہ جتلایا، لیکن اپنا محبوب کو بھیجا تو احسان جتلایا۔ تو یہی مطلب ہوا کہ جو تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، نہ آنکھ بڑی نعمت ہے، نہ کان بڑی نعمت ہے، رسول اللہ کو دیکھتے ہوئے سب کم ہے، سب سے بڑی نعمت رسول اللہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت رسول اللہ ہے۔ اب جب سب سے بڑی نعمت وہی ہے تو اب اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ تم اپنے رب کی نعمت کون؟ رسول اللہ رب کی نعمت ہیں۔ اس لیے آج میرے آقا کی پیدائش ہوئی، ہم بلا تفریق و ملک، بلا تفریق و ضلع، بلا تفریق و محلہ، بلا تفریق و خاندان، نہ خاندان کی تفریق سامنے آئی، نہ ضلع کی تفریق سامنے آئی، نہ ملک کی تفریق سامنے آئی، سب ایک ہو کر آج پوری دنیا میں مسلمان مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند کر رہا ہے، نعرہ رسالت و تکبیر بلند کر رہا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ نہ نسل، نہ رنگ، نہ فرق، کچھ نہیں، ہم سب ایک ہیں، اس لیے کہ ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں رخصت چاہتا ہوں، وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی انگس جامع مسجد کمیٹی کے زیر اہتمام اس محفل پاک کو قبول فرما لے۔ اور آج ہم لوگوں کو دعا کرنی ہے، یہ سال کی ایک بزم ہماری منعقد ہوتی ہے، اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں مولا سال بھر اس سے پہلے تک اراکین انگس مسجد کمیٹی میں یا انجمن کے اراکین میں یا کسی ادارے کے اراکین میں یا ہمارے محلے میں جس کا بھی انتقال ہوا، اگر حالت ایمان انتقال ہوا، مولا اس کی بخشش فرما دے، مولا اس کی کربٹیں جنت عطا فرما۔ اے مولا، آج کی ہماری محفل میں کوئی بیماری کی وجہ سے نہ آ سکا، مولا اس کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما دے۔ کوئی مسافر ضرورت کا سفر کر کے چلا گیا، مولا اس کو مسافرت کو آسان فرما دے۔ کوئی بیمار ہے تو مولا اس کو شفا عطا فرما دے، اور کوئی انتقال کر گیا تو مولا اس کی بخشش فرما دے۔ مولا تعالی ہم سب کی آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے آقا امن و امان تقسیم کرنے کے لیے آئے، اس لیے ہمارا اگر کسی سے اختلاف بھی ہوگا تو علم کی روشنی میں اور سنجیدہ ماحول میں ہم اختلاف کے مسائل کو حل کریں گے۔ لہٰذا امن و امان بانٹنے والے آقا کے صدقے میں اب ہم لوگ ان پر سلام و صلات پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آقا کی بارگاہ میں نذران محبت و خلوص پیش کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان سمے بز میں شہر یار رم تازدار حرم تاجدار حرم نوبہار صفات پلاخ سلام مصطفیٰ جان رحمت جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز رسالات پہ لاکھ سلام مصطفیٰ جان۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے سرور
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں ساہا کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان مجھ سے خدمات کے خود سیکھا ہے ہاں رضا سے خدمات کے خود سیکھا ہے ہاں رضا مصطفیٰ جانی رحمت بلا خوش سمع بز میں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول اللہ صبح لوں گا شام لوں گا تیرا پیارا نام لوں گا قبر سے اٹھ کر آقا تیرا دامن تھام لوں گا یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم کریمہ کار سازا مالکہ بند نوازا انگس مسجد کمیٹی کے زیر اہتمام انگس کے مسلمانوں نے عقیدت و محبت کا اظہار کیا یوم پیدائش میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مولا حضور کے ولادت کے موقع پر ہم سبوں کی طرف سے جو نذران محبت پیش کیا ہے تمام دنیا کے مقبولان بارگاہ کے وسیلے سے ہم سب کی بھی قبول فرما لے مولا ان سب کے وسیلے سے ہم سب کی قبول فرما کر جن لوگوں نے جھنڈیاں سجائیں گھروں کو سجایا پر رونق کیا بجلیاں لگائیں اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرے انداز میں پہنا خوشبو لگائے خوشبو میں بسائے ماں بہنوں نے خوشی کا اظہار کیا اپنے شوہروں بھائیوں باپ اور بیٹے کو عزت کے ساتھ جلوس میں بھیجا مولا سب کی شرکت سب کی قربانیوں سب کی اعانت سب کی معاونت کو قبول فرما لے اور ان معاونت کے برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما مولا اس کا ثواب تو اپنے کرم سے عطا فرما اور اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں ان کی شان کے مطابق نظر پہنچا ان کے وسیلے سے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے مومنین مومنات کی بارگاہ میں نظر پہنچا بالخصوص سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی جن کی تقریروں تحریروں فتاوے اور کوششوں کے نتیجے میں آج ہم نے اللہ کے پیارے نبی کی محبت کا جو جام پیا ہے اس جام کو آج دوسروں کو پلانے کی کوشش کی مولا اپنے حبیب کے وسیلے سے اس عاشق رسول کی قبر انور پر رحمت و نور کی بارشیں نازل فرما مولا ان کے وسیلے سے پوری دنیا میں جتنے ہمارے انگس مسجد کمیٹی میں جو لوگ انتقال کر چکے یا عوام الناس میں انتقال کر چکے بحالت ایمان مولا سب کی بخشش فرما دے بالخصوص انگس مسجد کمیٹی کے صدر جناب شوکت علی وارسی کی طبیعت ناساز ہے مولا ہم سب دعا کرتے ہیں ان کو صحتی کاملہ واجلہ عطا فرما ایمان کی دولت سے مالا مال فرما اور ہمارے جتنے احباب و مخلصین چاہے وہ اراکین ہوں عام ہوں یا خاص ہوں اگر وہ بیمار ہیں مولا تو شفائی کاملہ واجلہ عطا فرما دے مولا ہم میں سے کوئی اپنی بچیوں کی شادی کے متعلق فکر مند ہے مولا تو اس کی فکر کو دور فرما دے مولا ہم میں سے کوئی اگر عصبی اثرات جادو ٹونے ٹوٹکے سے مریض ہو گیا مولا تو شفائی کاملہ واجلہ عطا فرما دے
مولا مخدوم اشرف کی چوچا کا صدقہ عطا فرما کر صحت روحانی بھی عطا فرما اور صحت جسمانی بھی عطا فرما۔ مولا ہم میں سے کوئی اگر قرض سے زیر بار ہو گیا تو قرض سے سبک دوشی کی توفیق اور اس کی معاونت فرما کر کے مولا اس کے لیے تو اپنے طور پر راستے ہموار پیدا فرما دے، اس کے لیے کشادگی کا ذریعہ پیدا فرما دے، قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دے۔ مولا ہم میں جو کاروباری ہیں، ہم میں جو پیشہ ور ہیں، ہم میں جو ملازم ہیں، ہم میں جو نوکری پیشہ، مولا سب کو اپنے اپنے عہدے پر عزت کے ساتھ قائم رکھ، اور ہم سبوں کو اس مسجد اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت میں لگا کے رکھ، جب تک زندہ رہیں تیرے دین کی خدمت کرتے رہیں، اور جب انتقال ہو تو ہم سبوں کی زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نغمہ گونجے۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسلام زندہ باد، عید میلاد النبی پائندہ باد۔